نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 33 یعنی 33 سے لے کر آیت نمبر 46 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران علیہم السلام، ان سب کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا تھا، چن لیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ پوچھتا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا نے کہا، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے یا نہ کرو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے۔ فرمان کیوں کہا گیا ان کو؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم یا اللہ کے فرمان سے پیدا ہوئے تھے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، ہو جا۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، معزز ہوگا، آخرت میں بھی عزت دیا جائے گا، اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے اور کہولت میں ادھیڑ عمر میں کلام کرے گا۔ اس میں 3 بڑے پیغمبروں کا نام لیا اور اس کے بعد آل عمران کا ذکر کیا، اور اس میں پھر ایک عورت کا قصہ بیان کیا، ایک عورت کی کہانی۔ اب آپ دیکھیے، قرآن کتاب ہدایت ہے،
اس میں جتنے بھی واقعات ذکر کیے گئے ہیں، خواہ وہ ہماری شریعت سے ہیں یا ہم سے پہلے کی قوموں سے متعلق ہیں، ان میں ہمارے لیے سبق ہے. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ان سب میں غور و فکر ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا دلچسپی کا سبب ہوگا کہ ہمارے دین میں عورت کا کیا مقام ہے، عورت کو کیا ذمہ داری دی گئی، اور عملی طور پر عورتوں نے کیا کردار ادا کیا معاشرے کی فلاح و بہبود، تعلیم و تربیت کے میدان میں. کیونکہ جب تک آپ کے سامنے یہ چیز بالکل واضح نہ ہو، آپ اپنا رول متعین نہیں کر سکتی یا اپنے کام پر مطمئن نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شقائق الرجال کہا. سنن نبی داؤد اور ترمذی میں آتا ہے، ایک مسئلے کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال. عورتیں بلا شبہ مرد کا شقیقہ ہیں. شقائق شقیقہ سے ہے. شقیق یا شقیقہ عربی زبان میں کسی چیز کے درمیان سے پھٹے ہوئے دو برابر برابر کے حصے کو کہتے ہیں. اسی سے درد شقیقہ میگرین بولا جاتا ہے، یعنی وہ درد جو سر کے آدھے حصے میں ہو. عورت مرد کا شقیقہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک کل کے، ایک اکائی کے برابر آدھے کے دو حصے ہیں. کل کا آدھا مرد ہے اور اس کل کا دوسرا آدھا عورت ہے. تو عورت گویا نصف انسانیت ہے. تو کسی انسانی معاشرے کا تصور عورت کے وجود کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اور اگر معاشرہ عورت سے مل کر بنتا ہے تو معاشرتی کردار ادا کرنے میں بھی عورت کا حصہ ڈالا جانا لازم ہے. ایک حصے کو اگر آپ مفلوج کر کے رکھ دیں اور باقی ایک حصہ معاشرے کی اصلاح کرتا رہے تو یہ ادھورا کام ہوگا، درست نہ ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تعلیم دیتے ہوئے عورتوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم. عورتوں کی عزت وہی شخص کرے گا جو شریف ہو، اور عورتوں کو وہی شخص بے عزت کرے گا جو کمینہ ہو. یعنی عورت قابل احترام ہے بحیثیت عورت کے بھی. عزت اور مرتبے کے لحاظ سے عورت اور مرد دونوں برابر کا درجہ رکھتے ہیں. اخلاق کا معیار یہ بتایا گیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی واذا مات صاحبکم فادعوہ، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں، اور جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرو. یہ حدیث ہے. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے. کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے، صرف شوہر بیوی کی بات نہیں، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے. اگر اس کی کوئی خصلت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری خصلت اس کی پسند کے مطابق ہوگی. یعنی جیسے بیٹی ہے، ماں ہے، یا کوئی بھی، تو اگر ایک بات ساس کی اچھی نہیں لگتی تو کوئی دوسری اچھی بھی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو. بہرحال یہ تو ایک اجمالی سی بات ہے کہ عورت کا مقام یا درجہ عزت، ادب، احترام اور حقوق میں کیا ہے دین میں ہمارے. لیکن گھریلو زندگی کے علاوہ اجتماعی زندگی میں، معاشرے کے اندر تعمیر اور ترقی، اور خصوصی طور پر معاشرے کی اصلاح کے کام میں عورت کا کردار بہت اہم ہے. اس میں سب سے پہلے ہم حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لیتے ہیں. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام نے کہاں لا کے بسایا تھا؟ اگر بنی اسرائیل کے انتہائی بگاڑ کے زمانے میں ان کی اصلاح کے لیے ایک عورت کو چنا گیا، یعنی اصلاحی کاموں کی ابتدا کے لیے، تو اسی طرح بنی اسماعیل کی ابتدا اور پھر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آخری پیغمبر تھے، اور بنی اسماعیل میں بھی آخری پیغمبر تھے۔ بنی اسماعیل کی داغ بیل کہاں جا کے پڑتی ہے؟ مکہ میں۔ وہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی؟ ایک عورت سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں بھی سیکریفائس کس کی ہے؟ قربانی کس کی ہے؟ عورت کی ہے، اور بہت زبردست قربانی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیوی اور چھوٹے سے بچے کو، جو ابھی ان کے لیے بالغ محرم نہیں بنا تھا، کسی دوسرے شہر اور ملک میں ہی نہیں، بالکل ویرانے اور تنہائی میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ مکہ کی زمین پر کوئی دوسرا ذی روح نہیں بستا تھا، وہاں اس عورت کو چھوڑا جاتا ہے۔ اور بچہ کتنا ہے؟ کمانے کے قابل ہے؟ شکار کرنے کے قابل ہے؟ وہ تو خود اپنا کھانا کھانے کے قابل نہیں ابھی، اسی لیے تو جب اسے پیاس لگی خود جاتی، اور جہاں جہاں وہ دوڑتی ہیں اس مقام کو اللہ اتنی عزت دیتا ہے کہ قیامت تک بڑے بڑے مردوں کو بھی اسی جگہ پہ دوڑنا ہے جہاں وہ ایک عورت دوڑی تھی۔ اور پھر تنہا وہ بھی اس بچے کی تربیت کرتی ہیں جس سے آگے ایک نسل پھوٹنے والی، اور جس میں آخری پیغمبر بھیجے جانے والے ہیں۔ یہ ہے آل ابراہیم کی کہانی۔ آل عمران سے پیچھے چلیے، اور کس طرح وہ ان کی تربیت کرتی ہیں اور کس طرح وہ ان کو پالتی ہیں کہ جب باپ کئی سال کے بعد آ کے کہتا ہے بیٹا مجھے تو اللہ نے خواب دکھایا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر دوں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ چاہتے ہیں کر جائیے، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ وہ باپ ہے جسے اگر مادی معنوں میں دیکھیں تو جس نے کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ یہ دنیا کی نظر میں بات کر رہی ہوں کہ وہ بچے کے کھانے کا انتظام کرتا، یا بچے کے لیے تعلیم کا انتظام کرتا، یا بچے کی دنیاوی آسائش و آرام کا انتظام کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، چھوڑا اور واپس گئے، ساری ذمہ داری ماں پہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کئی سال بعد جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، کس کے زیر سایہ، کس کی تربیت میں؟ ماں کی۔ وہ کہتے ہیں نا، کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا؟ کس کی فیضان نظر تھا؟ ماں کی۔ ماں کے نظروں کے سامنے رہے، ماں نے تربیت کی۔ اس باپ کی اطاعت جو کئی سال بعد لوٹ رہا ہے۔ آج دیکھیے ہم مائیں بچوں کو باپ کی کتنی اطاعت سکھاتی ہیں۔ اکثر تو چھپی چھپی سیاست چل رہی ہوتی ہے کہ باپ سے کاٹ کے بچوں کو صرف اپنا بنا لیا جائے، اور خاص طور پر اگر اختلاف ہو جائے۔ ہم تو یہ تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی۔ اس کے بعد اسی نسل میں آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتا ہے، مالدار ترین خاتون۔ کس قدر اپنے شوہر کو پہچانتی ہیں کہ جب آپ کو وحی ملتی ہے اور آپ غار حرا سے آتے ہیں کس کیفیت میں ہے، کون سہارا دیتا ہے، کون آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے، کون حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ہم عورتوں کے تو حوصلے اتنے کم ہیں کہ الٹا دوسروں پہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں تو کہتی ہے کہ آپ کمبل اوڑھ لیجئے۔ فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں، اللہ تعالیٰ اگر اس کو آزمائے بھی تو اس آزمائش میں اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، وہ آزمائش اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت خدیجہ کی ساری زندگی میں جو بہت اہم حصہ مجھے نظر آیا اور جو میرے دل کو بہت ہی چھو گیا، وہ ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جسے آپ آخری حصہ کہہ سکتے ہیں، جب اہل اسلام پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مکی دور کے آخری حصے میں مشرکین نے مل جل کر ایک فیصلہ کیا اور پھر ایک صحیفہ تیار کیا، یعنی ایک
ڈاکیومنٹ لکھا گیا اور اس کو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا تھا. اس صحیفے میں لکھا گیا تھا کہ مکہ میں کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا، لین دین ختم، ان کے ساتھ نکاح یا قرابت کا معاملہ نہیں کرے گا. یہ صحیفہ دراصل مقاطع یعنی بائیکاٹ کا صحیفہ تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مجبوراً مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے. مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کسی کو بھیجتے، وہ جا کے اس خانہ کعبہ سے اس کاغذ کو اتار لاتا اور ایک جنگ شروع کرتے. کیوں؟ ابھی تیاری نہیں تھی، ابھی وہ وقت نہیں تھا، ابھی اعراض کا وقت تھا. بہرحال تو مکہ کی مالدار ترین خاتون جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ کر ڈالا، آخری وقت میں اس حال کو پہنچ گئی کہ اس بائیکاٹ کی وجہ سے وہ بھی آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں چلی گئیں. یہاں کی زندگی بے حد تکلیف دہ زندگی تھی، نہ آرام، نہ کھانے پینے کا سامان، حتیٰ کہ درخت کی جڑیں اور پتیاں کھانے کی نوبت آ گئی تھی. مکہ کے بعض رحم دل افراد رات کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان کبھی پہنچا ہی دیا کرتے تھے، لیکن وہ بالکل ناکافی تھا، اسے پیٹ نہیں بھر سکتا تھا. چنانچہ حضرت خدیجہ سخت بیمار ہو گئی. اب وہ سن رسیدہ بھی تھی، یعنی بڑی عمر کی ہو گئی تھی. ان کا رنگ کالا پڑ گیا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس تکلیف کو سہتی نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا اور کبھی چھوڑ کے جانے کا آپ کو نہیں سوچا. یہاں تک کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا. اس سال کو آپ سب جانتے ہیں کہ عام الحزن کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ چاہتے تو خدیجہ کو مکہ میں ہی چھوڑ جاتے، وہ مکہ میں ہی رہ لیتی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، آج کے دور میں اگر کوئی عورت خود کماتی ہو اور شوہر نہ کماتا ہو، یا کسی عورت کا سٹیٹس شوہر کے سٹیٹس سے ماں باپ کے گھر بڑا ہو، وہ یہی مصیبت بن جاتی ہے گھر کے فساد اور اختلاف کی. سارا وقت یہی احسان جتا جتا کے اپنے عمل برباد کرتے ہیں کہ میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے یہ دیا، میں نے یہ محنت کی، میری قربانی، میں اور میں کر کرا کے ضائع کرتے ہیں کیونکہ صبر جو نہیں. حضرت خدیجہ اتنی بڑی تاجر خاتون تھی کہ جب تجارتی قافلہ جاتا تھا تو ایک طرف سارے مکہ والوں کا سامان ہوتا تھا اور ایک طرف ان کا سامان ہوتا تھا، اور وہ اس سے بڑھ کے ہوتا تھا. اتنی مالدار خاتون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے اتنے ساؤنڈ نہیں تھے، لیکن ایک دن وہ خاتون کہیں کچھ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ اپنا سب کچھ خرچ کر ڈالتی ہیں اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کے کام میں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے حضرت خدیجہ کو. جبریل آ کے سلام دیتے ہیں اور جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیتے ہیں. حضرت خدیجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیا تھا؟ حضرت سودا سے کیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا جب وہ 6 سال کی عمر کی تھی، اور رخصتی ہوئی تھی ان کی جب وہ 9 سال کی عمر کی تھی. حضرت عائشہ کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی. جس طرح اللہ تعالی نے حضرت مریم کے پاس فرشتہ بھیجا تھا اور اس نے آ کے خوشخبری دی تھی، اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا. جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ کو ریشم میں لپیٹ کر آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا. یہ اللہ کے حکم سے نکاح ہوا تھا. اس میں وہ ساری خرافات اور باتیں کہ اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی اور پھر رخصتی ہوئی اور یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا، اس میں حضرت عائشہ کی رضامندی بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جبریل علیہ السلام آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے. اور 9 سال کی عمر میں وہ اتنی میچور ہیں کہ بڑی بڑی عمر رسیدہ خواتین کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں علم و حکمت میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ چونکہ حضرت ابوبکر کی بیٹی، اور آپ کو معلوم حضرت ابوبکر مکہ کے ان گنے چنے چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے تھے، لٹریٹ پرسن تھے، انٹلیکچوئل پرسن تھے مکہ کے، اور انہی سے ان کی بیٹی نے بھی پھر آگے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا. یہ آج کے اصطلاح میں انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانہ تھا.
جس کی ایک بیٹی پیغمبر کے نکاح میں آ رہی ہے. عورتیں تو اور بھی بہت تھیں. حضرت عائشہ ہی سے نکاح کیوں اور اس عمر میں نکاح کیوں؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کے ابتدائی سال سیکھنے کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچوں کا ذہن جو اسپنج کی طرح ہوتا ہے, ہر چیز جذب کرتا چلا جاتا ہے. جتنی بھی اور خواتین تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ, وہ سب پہلے سے شادی شدہ تھیں یا پھر میچور تھیں یا ان کا ایک ذہنی سانچہ بن چکا تھا. جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دور اسلام ہی میں آنکھ کھولی. ابو بکر جیسے باپ کو پایا جو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کی ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن نہیں ایسا ہوتا تھا جب آپ ہمارے گھر نہیں آتے تھے. دن رات حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے رفاقت تھی, اور وہ اپنے باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو دیکھ رہی ہیں, سارا دور ان کے سامنے ہے. پھر جب وہ نکاح کے بعد آپ کے ساتھ آتی ہیں تو دن اور رات آپ کے ساتھ ہیں, ایک طرح سے مسجد نبی کے ساتھ حجرہ ہے, سب کچھ سیکھ رہی. جب ایک ذہن ایک خاص طرح سے بن جاتا ہے پھر اس کو توڑ کے ڈی کنڈیشننگ اس کی کر کے پھر اس کو کچھ سکھانا مشکل ہوتا ہے. اور ایک بچہ ایک خاص انداز میں بچپن سے ہی سیکھتا چلا جاتا ہے, تو جتنا وہ یاد رکھ سکتا ہے, جتنا وہ محفوظ کر سکتا ہے, اور پھر صرف دن کو نہیں رات کو بھی تہجد کے وقت, جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو مجھ سے بات کر لیتے تھے, اگر میں نہیں جاگتی تھی تو پھر آپ لیٹ جایا کرتے تھے. تو وہ آپ کا ایک انٹلیکچوئل پارٹنر بھی تھی. کتنی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی ہیں, کوسچنز کر رہی ہیں, اور پھر لوگ حیران ہوتے تھے کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا. وہ سب کچھ انہوں نے کچھ اپنے والد سے سیکھا تھا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور کچھ ان لوگوں سے جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے, مختلف طرح کے وفد وغیرہ. اس سارے علم کے ساتھ اگر یوں کہا جائے کہ علم نبوت کی اصل وارث حضرت عائشہ بنی تو یہ مبالغہ نہ ہوگا. مرد حضرات کو بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملا, لیکن اتنے مواقع نہیں ملے جتنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملے, جو دن رات آپ سے سیکھتی تھی. چونکہ بالکل حجرہ ساتھ تھا مسجد کے, اگر آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہو مسجد نبی کو موجودہ دور میں بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممبر اور آپ کے کمرے میں کتنا فرق تھا. لہٰذا آپ جب باہر لوگوں سے ملاقات کر رہے ہوتے تھے, کچھ سکھا رہے ہوتے تھے, تو وہ اندر سیکھ رہی ہوتی تھی سب کچھ, اور انتہائی ذہین تھی, لکھنا بھی جانتی تھی, پڑھنا بھی جانتی تھی. اسی لیے آپ کے بعد تقریباً 48 سال تک, گویا نصف صدی تک, عورتوں اور مردوں کو سکھانے کا کام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا. اس پر میں ایک دو کوٹیشنز آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گی. ابن عبد البر کا حضرت عائشہ کے بارے میں ایک قول ہے کہ حضرت عائشہ 3 علوم میں یکتائے زمانہ تھی, کوئی ان کے برابر نہیں تھا. علم الفقہ, علم الطب اور علم الشعر. فقہ, طب, فقہ کہتا ہے دین کی سمجھ, وہ خاص یعنی فروعات کا علم نہیں, یہاں دین کی سمجھ کا معنی. طب اور شعر. لوگوں کو حضرت عائشہ کی واقفیت شعر و ادب سے کہیں زیادہ ان کی طبی معلومات پہ حیرت ہوتی تھی. ابن ابی ملیکہ نے آپ سے کہا کہ آپ کی شاعری پر ہمیں تعجب نہیں ہوتا, آپ کی شاعری پہ ہمیں تعجب نہیں ہوتا کیونکہ آپ حضرت ابو بکر کی بیٹی, اور یہ ان کا ادبی ذوق تھا تو وہ آپ نے ان سے لیا جن کی فصاحت و بلاغت مانی ہوئی تھی. لیکن طب آپ نے کہاں سے سیکھ لی, اتنی طبی چیزیں آپ کو کہاں سے معلوم ہے؟ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو باہر سے حاضر ہونے والے وفود اس کا علاج بتاتے تو میں اس کو یاد کر لیتی تھی. آپ کی حساب دانی کا یہ حال تھا کہ اکابر صحابہ آپ سے میراث کے مسائل دریافت کرتے تھے, بہترین میتھمیٹیشین بھی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری, نام سنا ہوا, صحابی ہے نا, یہ بہت فقیہ اور عالم صحابی ہیں. حضرت عائشہ کے علم و فضل کے متعلق اپنا اور اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کا تجربہ بیان کرتے ہیں. لکھتے ہیں, ہم اصحاب رسول کو جب کبھی کسی حدیث کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے اس سلسلے میں حضرت عائشہ سے دریافت کیا تو دیکھا کہ ان کو اس کے متعلق علم ضرور ہے. یعنی جہاں ہمیں مشکل پیش آتی صحابہ کرام کو, اور یہ ابو موسیٰ اشعری تو خود ایک عالم ہے, وہ کہتے جب ہمیں مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ کے پاس چلے جاتے اور وہاں سے ہمیں جواب مل جاتا.
پھر اسی طرح عروہ بن زبیر وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ قرآن اور فرائض، حلال اور حرام، شعر و ادب کی تاریخ اور ان کے حسب نسب کو جاننے والا کسی اور کو نہیں پایا. پھر اسی طرح عائشہ بنت طلحہ کی روایت کے مطابق کان الناس یأتونہا من کل مصر، کہ لوگ حضرت عائشہ کے پاس ہر شہر اور علاقے سے فیض یاب ہونے کے لیے آیا کرتے تھے. یعنی صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وارث ہیں کہ جن سے پھر مختلف علاقوں اور شہروں سے لوگ آ کے سیکھتے تھے. ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اگر کسی چیز پر اختلاف ہوتا تو امہات المومنین میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی حدیث بیان کرتا تو وہ اس کو فوراً قبول کر لیتے اور اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرتے. مروان کو ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا تو کہتا ہے جب ہمارے درمیان ازواج مطہرات موجود ہیں تو کسی دوسرے سے کیوں اور کس لیے دریافت کریں؟ یعنی جتنا ان کے پاس علم ہے اوروں کے پاس تو نہیں. یہ ایک میں نے مقالہ لکھا تھا کچھ سال پہلے، اس میں نے کچھ ریسرچ کی تھی کہ خواتین نے علم کے میدان میں کیا کردار ادا کیا. تو میں چاہوں گی کہ کچھ حصہ اس کا آپ کو پڑھ کر سنا دوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ عورت نے علم اور تعلیم اور تربیت کے میدان میں کیا کیا کام کیے. عہد نبوی میں ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی خواتین کے مسائل سے متعلق معلومات کے لیے بطور خاص ازواج مطہرات سے رجوع کیا جاتا. آپ کی وفات کے بعد آپ کی نجی زندگی سے متعلق تمام تر معلومات کے لیے بھی ازواج مطہرات سے رجوع کیا جاتا. امہات المومنین حضرت حفصہ، ام حبیبہ، میمونہ، ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہم جمیعاً کی خدمات کسی سے مخفی نہیں. حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد 2000 سے زائد ہے. تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں دیگر صحابیات نے بھی قابل تقلید مثالیں پیش کی. اس ضمن میں ام قیس، ام الفضل بنت الحارث یہ سب صحابیات ہیں. فاطمہ بنت قیس، ام عطیہ، ام ہانی، اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت امیس اور اسماء بنت یزید خاص طور پر قابل ذکر ہیں اور انہوں نے بھی بہت سی احادیث روایت کی ہیں. ان کے علاوہ بصرہ بنت صفوان اور سبیہ خولہ الجہنیہ، ام الحسین الاحمسیہ، ام جندب الازدیہ، ام الحکیم الخزاعیہ، خلیدہ بنت قیس، خطیبۃ النساء اسماء بنت یزید اور خنسہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سب کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی. اور پھر یاد رکھیے کہ صرف ازواج مطہرات نہیں، صرف آزاد خواتین نہیں، ان میں غلام خواتین بھی موجود ہیں جن میں روزینہ اور ماریہ یہ خادمات رسول بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی روایت کرتی ہیں. میمونہ بنت سعید امیمہ مولات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں. حضرت بریرہ، ام علقمہ، خیرہ مولات ام سلمہ یعنی ام سلمہ کی باندی، پھر اسی طرح حضرت میمونہ کی باندی، پھر اسی طرح ابن عباس کی باندی، پھر عبد الرحمن الانصاری کی باندی، ام عمارہ الانصاریہ. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں چونکہ غلامی کا رواج تھا کہ یہ سارے وہ نام ہیں جو غلام خواتین کے ہیں، آزاد خواتین نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس طبقے کی مظلوم خواتین تھیں وہ بھی علم کے میدان میں اتنی آگے تھی کہ پھر ان سے احادیث روایت ہوئی اور لوگوں نے ان کو قبول کیا. یعنی اس سے ان کا درجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے. تابعین کے دور میں بھی علمی تحریک نے زور پکڑا تو بہت سی ایسی خواتین سامنے آئیں. ان میں حفصہ بنت سیرین اپنے وقت کی مشہور عالم حدیث ہیں. ایاس بن معاویہ کے سامنے جب حسن بصری اور ابن سیرین کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے برملا کہا کہ میرے نزدیک حفصہ بنت سیرین سے بڑھ کر اور کوئی نہیں. حسن بصری کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، ہاں؟ ابن سیرین کا بھی سنا ہوا ہے؟ کیا ہے، کون ہے ابن سیرین؟ خوابوں کی تعبیر والے. تو ایاس بن معاویہ کے سامنے جب حسن بصری اور ابن سیرین کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے نزدیک حفصہ بنت سیرین سے بڑھ کر کوئی نہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حسن بصری کا مقام اور ابن سیرین کا مقام کتنا زیادہ ہے، لیکن ان سے بھی اوپر رکھ رہے ہیں وہ حفصہ بنت سیرین کو. اسی طرح ام درداء الصغریٰ، ان کے شاگردوں میں ابو قلابہ، رجاء بن حیوہ، مکحول اور زید بن اسلم جیسے جلیل القدر تابعین شامل ہیں.
امرہ بنت عبد الرحمن، یہ شاگردہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، خاص شاگرد ہیں اور ان کی روایات کو سب سے زیادہ جاننے والی ہیں. ان کے شاگردوں میں مشہور قاضی ابو بکر بن حزم ہے. ابن حزم کا نام سنا؟ اصل میں آپ کو تاریخ اسلامی کا چونکہ اندازہ نہیں کہ یہ نام کن شخصیتوں کے ہیں، اس لیے شاید آپ ان باتوں کو ویلیو بھی نہ کر سکیں کہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے اس وقت. بہرحال امرہ جو ہیں ان کے شاگردوں میں سے ہیں ابن حزم. کبھی ابن حزم کا نام آپ پڑھیں تو یاد رکھیں کہ یہ حضرت امرہ کے شاگرد ہیں، اور ان کو حکم دیا تھا عمر بن عبد العزیز نے کہ وہ امرہ کی تمام احادیث کو لکھ لیں. انہی کے بارے میں ابن شہاب زہری کا نام سنا؟ قاسم بن محمد کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں علم کا بہت حریص دیکھتا ہوں. کتنے سال لگائے تھے زہری نے علم حاصل کرنے میں؟ 45 سال. 45 سال لگائے تھے زہری نے علم حدیث حاصل کرنے میں. تو ابن شہاب الزہری جو ہیں وہ قاسم بن محمد کو کہتے ہیں میں تمہیں علم کا بہت حریص دیکھتا ہوں، کیا میں تمہیں اس کے خزانے پہ نہ مطلع کروں کہ خزانہ کہاں ہے علم کا؟ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو امرہ کے پاس جاؤ. قاسم کہتے ہیں کہ امرہ کے پاس جا کر مجھے ایسے لگا کہ وہ علم کا کبھی نہ خشک ہونے والا سمندر ہے، اتنا نالج ہے کہ کہیں ختم نہیں ہو رہا. مشہور تابعی سعید بن مسیب، ان کی بیٹی ابنۃ المسیب کے نام سے مشہور تھی. ان کے شوہر شادی سے قبل سعید بن مسیب یعنی ان کے والد سے درس حدیث لیتے تھے. شادی کے اگلے روز جب وہ جانے لگے تو اپنے شوہر سے کہنے لگی آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہنے لگے کہ استاد کے پاس جا رہا ہوں. کہا کہ استاد کا سارا علم میں آپ کو گھر میں دے سکتی ہوں، جو کچھ آپ وہاں سیکھنے جا رہے ہیں وہ سب مجھ سے سیکھ لیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کا راستہ کتنا طویل اور پرمشقت راستہ ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے خوابوں کی دنیا میں کوئی علم حاصل کر لیا اور بس وہ ایک فینٹیسی میں کہا میں سکھا دیتی ہوں آپ کو. نہیں، وہ واقعی عالمہ تھی. 3 صدی میں عابدہ المدنیہ، ام عمر الثقفیہ، زینب بنت سلیمان، نفیسہ بنت حسن، خدیجہ ام محمد، عبدہ بنت عبد الرحمن، عباسہ، امام احمد بن حنبل کی اہلیہ اور دیگر بہت سی خواتین قابل ذکر ہیں جنہوں نے حدیث رسول پہ باقاعدہ لیکچرز دیے، جن میں بڑے بڑے محدثین شامل ہوتے تھے. عابدہ جو ایک سیاہ فام لونڈی تھی لیکن افق حدیث کا چمکتا ہوا ستارہ. جب محمد بن یزید نے انہیں حبیب بن الولید الاندلسی کو ہبہ کر دیا تو وہ ان کے علم سے اتنا متاثر ہوا، ایک باندی ہے، لونڈی ہے، غلام عورت ہے، کہ انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کی اور اپنے ساتھ اندلس لے آئے. یہاں پر وہ تقریباً 10,000 احادیث امام دار الہجرہ مالک بن انس سے روایت کرتی رہیں. ایک غلام خاتون کتنی حدیثیں روایت کرتی رہی؟ 10,000 حدیثیں. کس سے؟ امام مالک کی چین سے. اور اس طرح وہ یورپ میں تعلیمات نبوی کے فروغ کا ذریعہ بنی، اسپین میں گئی تھی. اسی طرح زینب بنت سلیمان جو ایک شہزادی تھی. اصل میں یہ مثالیں اس لیے چنی گئی کہ ایک طرف شہزادی ہیں، ایک طرف باندی ہیں. علم سب کے لیے ہے. اور ان کے والد المنصور کی خلافت میں وہ بصرہ اور بحرین کے گورنر تھے. انہوں نے بھی حدیث رسول میں بہت دلچسپی کا مظاہرہ کیا. نفیسہ جو اہل بیت کی نشانی تھی، ان کی علمی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام شافعی نے ان سے سماع کیا. امام شافعی کس کے شاگرد تھے؟ نفیسہ بنت حسن کے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آگے جا کے کتابیں مدون. پہلے تو احادیث روایت ہوتی تھی نا، پھر احادیث جب کتابوں میں لکھی گئی تو اب کتابیں پوری کی پوری روایت ہوتی تھی. کوئی کتاب ایسے جا کے مارکیٹ سے نہیں خریدا کرتا تھا، استاد سے اجازت کے ساتھ وہ لینی پڑتی تھی، یعنی حدیث کی روایت میں. اب جب کتب بن گئی تو ان کی روایت شروع ہوئی. اس میں کریمہ المروزیہ کا نام تو کسی تعریف کا محتاج نہیں. بخاری کی روایت میں وہ یکتائے زمانہ ہے. بڑے بڑے ائمہ جن میں ابوبکر الخطیب البغدادی شامل ہیں، جو بغداد سے مکہ پہنچ کر کریمہ سے صحیح بخاری کا سماع کرتے ہیں. ابوبکر بن منصور السمعانی کا کہنا کہ میرے والد کریمہ کی علمی شخصیت سے بہت متاثر تھے. سمعانی کا نام بھی آپ سنیں گے، بہت مشہور محدثین میں سے ہیں. وہ کریمہ سے بہت متاثر تھے. کہا کرتے تھے میں نے کریمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا. 100 سال کی تھی یہ خاتون، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، مکہ میں ہی رہا کرتی تھی. جو لوگ بھی حج کرنے آتے اور علم کا شوق رکھتے تھے وہ ان سے سند لے کے جاتے تھے بخاری کی. کریمہ کے عطا کردہ صحیح بخاری کے اجازت ناموں یعنی سرٹیفکیٹس کی کثرت کا مشہور مستشرق گولڈزیئر بھی خاص طور پہ ذکر کرتا ہے کہ جتنی بخاری کے متن کی روایت میں کریمہ کے سرٹیفکیٹس ہیں اتنے کسی اور کے نہیں. یکتائے زمانہ ہے وہ. ہرات کے ابو ذر
صف اول کے محدث اپنے شاگردوں سے کہا کرتے صرف کریمہ سے صحیح بخاری کی تعلیم حاصل کرو. صحیح بخاری سیکھنی ہے تو صرف کس کے پاس جاؤ؟ کریمہ کے پاس جاؤ. کریمہ کے علاوہ بھی بخاری اور دیگر کتب حدیث میں بہت سی اور خواتین بھی ہیں، جس میں ست الوزراء بنت عمر طویل عرصے تک دمشق اور مصر میں درس و تدریس کا کام کرتی رہی. صرف ایک شہر میں نہیں، کہاں ہے دمشق اور کہاں ہے مصر؟ اس سے زیادہ فاصلہ جو لاہور اور کراچی میں ہے. مصر میں بھی پڑھاتی ہیں اور دمشق میں بھی. اور یہ آج کی بات نہیں، یہ تو کئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ علم کے میدان میں خواتین نے کیسی کیسی خدمات انجام دی. بخاری کی روایت میں مرکزی کردار کریمہ کے علاوہ فاطمہ کا کردار بھی بہت اہم ہے، اور انہیں مسندہ اصفہان بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بھی اسی طرح بخاری کو روایت کیا ہے. پھر اسی طرح ام الخیر امۃ الخالق مدرسہ حجاز کی آخری راویہ بخاری تھی. عائشہ بنت عبد الہادی بھی تدریس بخاری کے لیے ایک ممتاز مقام رکھتی تھی. خواتین نے نہ صرف یہ صحیح بخاری کی درس و تدریس اور روایت کا اہتمام کیا، بلکہ اس کے علاوہ اور کتابیں بھی روایت کی. اس میں بہت سی کتابیں ہیں. اس میں صحیح مسلم بھی آتی ہے، معجم الطبرانی آتی ہے. پھر اسی طرح زینب بنت مکی الحرانی ہے جو 94 سال تک زندہ رہیں. ان کے ارد گرد طلبہ کا ہجوم رہتا. مسند احمد روایت کرتی تھی. آپ کو پتا ہے کئی والیوم میں مسند احمد، کئی ہزار حدیثیں اس میں، اور ان سے اس کتاب کی روایت کی اجازت لینے کے لیے طلبہ کا ہجوم ہوتا تھا. ایک ابن نقطہ نے اپنی کتاب التقیید لمعرفت روات السنن والمسانید میں ایسی 10 خواتین کا ذکر کیا ہے جو اپنے اپنے دور میں کتب احادیث کی روایت میں مشہور تھیں. اسی طرح 4 صدی آتی ہے، اس میں فاطمہ بنت عبد الرحمن الحرانیہ ہے جن کی نیکی اور تقوی کی وجہ انہیں الصفیہ کا لقب دیا گیا. یہ سنن ابی داؤد کے لکھنے والے ابو داؤد کی پوتی ہیں. پھر اسی طرح اور بہت سے نام ہیں، اور ان سب نے بہت کمال پیدا کیا اس علم اور فن میں. پھر 5ویں صدی میں حسن بن علی الدقاق کی بیٹی اور ابو القاسم القشیری کی زوجہ محترمہ، انہوں نے بھی سند علی پائی. اب سند علی کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس راوی کے درمیان کم سے کم درجے، یعنی کم سے کم لوگ. پھر اسی طرح 6 صدی میں فاطمہ بنت محمد مسند اصفہان اور بہت سے اور نام ہیں، جن میں خاص طور پر شاہدہ کا نام مشہور ہے جنہیں فخر النساء کا خطاب دیا گیا. ان کے حلقہ درس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد حاضر ہوا کرتی. ان کی علو سند میں اس شہرت کی وجہ سے بہت لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے انہیں اپنا استاد ہونے کا دعویٰ کیا. یعنی لوگ اپنی ان سے سند جوڑنا چاہتے تھے اور کہتے تھے ہم ان کے شاگرد ہیں. ذکی الدین البرزالی نے ان کا مشیخہ 8 اجزاء میں مرتب کیا. یعنی انہوں نے جتنے لوگوں سے علم حاصل کیا تھا اس کو 8 والیوم میں لکھا گیا. ان کے باپ کو بہت شوق تھا، انہوں نے مشہور محدثین کے پاس انہیں بھیجا. شادی بھی ایک بہت اچھے شخص سے ہوئی جو خود ادیب تھے اور ایک صوفی لاج کے بانی تھے، اور اس پہ بہت خرچ بھی کیا کرتے تھے، اور یہ اپنے شوہر سے زیادہ مشہور تھی اپنی علمی خدمات کی وجہ سے. پھر اسی طرح اور بہت سے نام ہیں. اس میں ہر صدی کے اعتبار سے 6 صدی، 7ویں صدی، پھر اس کے بعد 9ویں صدی، پھر اس کے بعد بہت سی صدیوں میں یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن افسوس یہ کہ ہم اس دور میں آ پہنچے جب ہم خدمت تو کیا ناموں تک سے اجنبی ہو گئے.